السلام علیکم میرے باشر دوستو، میری کل وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ میری اکیلے کی ملاقات نہیں تھی، ہم تقریباً 3 سے 4 درجن اینکرز تھے، اور سب سے جو منفرد بات یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہاں پر صرف پاکستان تحریک انصاف کی سائیڈ لینے والے کچھ اینکرز نہ ہوں اور نون لیگ کی سائیڈ لینے والے اینکرز ہوں زیادہ، لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب وہاں پہ مجھے بہت سے ایسے چہرے ملے جو شہباز شریف صاحب پہ بڑی سخت تنقید کرتے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس تقریب میں جو ملاقات ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئیں، کیا مختلف ہوا، ایسی باتیں جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب 1 گھنٹہ 5 سے 10 منٹ لیٹ آئے، اور اس دوران اینکرز جو ہے وہ خود آپس میں گپ شپ کرتے رہے، اور شہباز شریف صاحب جب تشریف لائے تو وزیر اعظم صاحب نے سب سے فرداً ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے گفتگو کی۔ اپنے گفتگو کے دوران وہ بار بار کہتے رہے میں مختصر گفتگو کروں گا، مختصر، یہ تقریباً انہوں نے 5 سے 6 مرتبہ کہا کہ میری بات بہت لمبی ہوگی، میں تو آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پھر وہ کہا کہ میں ماضی کے قصوں پر بات نہیں کروں گا، لیکن درمیان میں کہیں نہ کہیں وہ ماضی کے قصوں پر بات کرتے رہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جو شہباز شریف وزیر اعظم بننے سے پہلے تھے اور اب والے شہباز شریف ذرا مختلف تھے۔ اب والے شہباز شریف ذرا کانفیڈنٹ تھے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم بننے کے بعد ایک خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے، یا ایسا بھی لگتا ہے کہ ان کے بڑے بھائی یا جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں نواز شریف، ان کی آشیرواد انہیں حاصل ہے، اور کوئی ایسا اعتماد ہے کہ جو لیڈر میں ہوتا ہے، یہ آپ صرف وہاں پر محسوس کر سکتے ہیں، شاید آپ کو زبانی بتایا نہ جا سکے۔ شہباز شریف صاحب جب تشریف لائے تو ان کے ایک بڑی منفرد بات ہوگی، ہمارے اینکر دوست اجمل جامی صاحب نے میسج کر کے چھیڑا کہ ان کے دائیں طرف نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ جگنو محسن جو ایم پی ہیں اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکی ہیں، اور ان کے بائیں طرف عمران خان کی بہنوئی حفیظ اللہ نیازی، اور ہمارے بڑے اچھے دوست حسان نیازی کے والد محترم جو جیو پہ اور اس پہ آتے ہیں آج کل ٹی وی پہ تجزیہ کار کے طور پہ۔ تو یہ دائیں اور بائیں شہباز شریف صاحب کے بیٹھے تھے، اور اسی سٹیج پہ سہیل بڑائی اور شامی صاحب تشریف رکھتے تھے۔ اسی طرح اس کے آگے کوئی ترتیب نہیں تھی، جونیئر سینئر مکس بیٹھے ہوئے تھے، اور 1 گھنٹہ 5-10 منٹ کے بعد ان کی آمد ہوتی ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سوالات کا سیشن شروع ہوتا ہے۔ اپنی باتوں میں وہ میڈیا کی فریڈم کی بات کرتے ہیں، میڈیا، اور پھر وہ پیکا آرڈیننس کی بات کرتے ہیں۔ پیکا آرڈیننس کا ذکر کرتے ہوئے وہ اس کا نام بھول جاتے ہیں، پیچھے سے مریم اورنگزیب لقمہ دیتی ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ وہ ٹریپ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو حکومت ہے ان کو پتہ تھا کہ ہم کئی مہینوں سے جا رہے ہیں، انہوں نے جاتے ہوئے پٹرول کی اور باقی جو پٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور اس ٹریپ میں ہم آ گئے ہیں۔ اب ہم جب آئے ہیں تو ہم اضافہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ریاکشن ایسا ہے کہ یہ کر نہ سکے، اور اب تک سمجھ نہیں آ رہا، یعنی کہ پاکستان دن بدن مصنوعات میں اضافہ نہیں کرتا تو بھی پھنستا ہے، اضافہ کرتا ہے تو عوام احتجاج کرتی ہے اور میڈیا اس کے اوپر بولے گا۔ تو شہباز صاحب نے 2 مرتبہ کہا کہ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں ہم پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہے ہیں، ہم پھنس چکے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اگر تھوڑا سا چلیں تو وہ خط کی بات ہوئی، کسی نے پوچھا کہ وہ جو خط ہے اس کی اصلیت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہنری کسنجر والا اور پھر اس کے بعد مشرف کو جو تورا بورا والی دھمکی ملی تھی، اس کے علاوہ شاید ہی پاکستان کو کبھی دھمکی کوئی نہیں ایسی ملی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سفیر کے ساتھ ان کی خود بات ہوئی، جو وہ اسد مجید صاحب جن کا ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو ایک میٹنگ کی جو تاثرات تھے وہ میں نے دیے تھے، اس میں کوئی ایسا خط نہیں تھا، کوئی سازش نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو میں وزیر اعظم بنا ہوں اور وزیر اعظم چینج ہوئے ہیں یہ عینی طریقے سے ہوئے ہیں، ہم نے کون سا شب خون مارا ہے۔ اور مبشر لقمان صاحب جو بڑے معروف اینکر ہیں، انہوں نے ایک تجویز دی کہ جی تمباکو جو ہے یہ بڑا سستا مل رہا ہے، سگریٹ بڑی سستی مل رہی ہے، انگلینڈ کا موازنہ کیا، وہاں پر مہنگی ملتی ہے، تو آپ اس کی پرائسز بڑھائیں۔ تو شہباز صاحب نے فوراً نوٹ کر لیا اور ساتھ ہی کہا کہ یہ آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے، 10-12 سال پہلے میں بھی پیتا تھا، میں نے بھی چھوڑ دی ہے، تو اس کو ہم اس تجویز پہ ضرور غور کریں گے۔ ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ بتائی، وہ یہ تھی کہ چینی صدر، آپ کو یاد ہوگا جب دھرنے ہو رہے تھے عمران خان صاحب کے، تو تب نواز شریف صاحب کے پاس گئے شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا، ان کو سفیر کا فون آیا
تو یہ گئے نواز شریف صاحب کے پاس، انہوں نے کہا میں راحیل شریف صاحب جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں ان سے بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں، دھرنے اٹھائیں، جب وہ آ جائیں چینی صدر تو ان کے اس کے بعد وہ دوبارہ سے دھرنا دے لیں، لیکن چینی صدر جو ہیں وہ $30 ارب کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں مختلف منصوبہ جات کی مد میں، تو ایک مرتبہ ان کو آ لینے دیں، یہ ملک کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ بڑا ہوتا ہے، تو جو پارٹی مفادات ہے یہ چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کے جو دھرنے ہیں ہم اس کو کچھ نہیں کہتے لیکن آپ پلیز ان کو آنے دیں۔ تو انہوں نے راحیل شریف صاحب سے بھی بات کی، راحیل شریف صاحب سے پہلے انہوں نے چینی سفیر کو کہا کہ آپ خود بھی یہ بات کر کے دیکھ لیں، تو چینی سفیر نے بڑی دلچسپ بات بتائی، انہوں نے کہا ہم نے خود بھی کوشش کی ہے، خان صاحب سے بات کی ہے، ہماری گورنمنٹ نے بھی کوشش کی ہے، لیکن خان صاحب نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں میں نے دھرنا دوں گا اور دیے رکھوں گا، جس کی وجہ سے 7 ماہ کی تاخیر ہوئی۔ یہ اب وزیر اعظم صاحب نے اپنی باتوں میں ہمیں بتایا کہ 7 ماہ کی تاخیر سے جو $30 ارب کے منصوبے تھے وہ کھٹائی میں پڑ گئے، وہ پاکستان کو دیر سے ملے اور اس میں پاکستانی عوام کا نقصان ہوا، اور اس سارے کا ذمہ دار وہ عمران خان صاحب کو سمجھتے تھے اور ان کی ضد کو اور ان کے دھرنوں کو سمجھتے رہے۔ اسی طرح ان سے سوال بار بار پوچھا صحافیوں نے کہ یہ جو شیر رشید صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں ان کی جو باتیں کر رہے ہیں، ہاں افتخار احمد صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کو آپ کیسے پکڑیں گے، کیا کریں گے، گرفت میں کیسے لائیں گے، یہ تو کسی بات کو نہیں مانتے، یہ تو اپنی ضد پہ رہتے ہیں۔ تو بڑی افتخار صاحب کی بھی جو باتیں ہیں ان میں بڑی سختی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ آج ہی کوئی حکم جاری ہو اور کوئی کسی کی گرفتاری ہو جائے۔ تو جس پہ رانا ثناء اللہ پاس ہی بیٹھے تھے وزیر اعظم صاحب کے جو وزیر داخلہ ہیں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا بھائی یہ تو رانا صاحب نے کام کرنا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کس طرح کریں گے، انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا، تو اس پہ بڑے کہکے لگے اور سارے لوگ بڑے خوش ہوئے۔ دنیا ٹی وی کے اینکر ہیں جو حبیب اکرم صاحب، انہوں نے سوال پوچھا تو اس پہ سوال کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے کہا آپ حبیب بھی ہیں اور اکرم بھی ہیں، اس پہ بھی بڑے کہکے وہاں پر لگے، اور وہاں پہ بڑی ہی دلچسپ باتیں ہوتی رہیں، وہاں پہ کبھی کسی نے جملہ بھی لگایا اور وزیر اعظم صاحب نے بھی انجوائے کیا، لوگوں نے بھی انجوائے کیا۔ وہاں پہ جو مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ تھی اس میں عطا تارڑ تھے، مریم اورنگزیب تھی، عظمیٰ بخاری تھیں، اور یہ سارے لوگ جو ہماری نشستیں تھیں اس کے پیچھے ایک ٹیبل لگا تھا وہاں پر موجود تھے، اور اس کے ایک طرف پی ٹی وی کی ٹیم موجود تھی۔ تو ان ساری باتوں میں وزیر اعظم صاحب نے بڑے ہی کھلے دل سے لوگوں کے جواب دیے۔ منصور علی خان جن کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، یا وہ میرے کپتان کہتے تھے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ خود وزیر اعظم بن گئے اور نیچے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے مخالفت کی تھی حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن سچویشن ایسی بنی کہ ہم تو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے، تو سچویشن ایسی بنی کہ اس کے بعد پارٹی نے یہ طے کیا کہ پارٹی حمزہ شہباز کو کینڈیڈیٹ بنائے اور ہمیں ایک اچھا کینڈیڈیٹ چاہیے جس کے نتیجے میں وہ بنے۔ تو ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے، میرے بڑے بھائی وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ بھی ہوتا تھا، تو ایسی کوئی جھمبے کی بات نہیں ہے، انہوں نے جواب دیا۔ یہ جو ہماری جو باتیں ہیں، اسی کے دوران شہباز صاحب نے ایک مرتبہ اپنے دونوں جو یہ ہتھیلیاں ان کو بجایا، تالی بجائی اور کہا کہ جلدی جلدی کھانا لگاؤ بھائی۔ کھانے میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کا کھانا ہو تو ہم توقع کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ڈشز ہوں گی، لیکن بہرحال ایک اچھا کھانا تھا جس کی کئی اینکرز نے اپنے سوال پوچھنے سے پہلے تعریف بھی کی۔ وہاں پر مٹن بریانی بھی اور چکن بھی، اور اس کے بعد پھر میٹھے سے بھی توازہ کی گئی، آئس کریم سے بھی، اور اس طرح سے پھر انہوں نے تقریباً کم و بیش سب صحافیوں نے سوال کیے، مشکل بھی تھے، آسان بھی تھے، لیکن ان سب سوالوں کا جواب شہباز صاحب نے دیا اور ہنس کے دیا۔ اسی دن یعنی کہ جس دن ہماری ملاقات ہوئی ان سے بیٹ رپورٹرز بھی کورٹ کے ملے، ایڈیٹرز بھی ملے، تقریباً انہوں نے میڈیا کے ساتھ 6 سے 7 گھنٹے گزارے، لیکن لب لباب اس بات کا یہ ہے کہ حکومت مشکل میں ہے اور حکومت آنے والے دنوں میں مہنگائی کی طرف بڑھے گی۔ اگر وہ مہنگائی کی طرف نہیں بڑھتی تو پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ بڑھتا ہے، اور اگر وہ مہنگائی کی طرف بڑھتی ہے تو پھر عوام کا رد عمل بڑھے گا۔ مزید خبریں اور تجزیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔